بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإلى الحقاب اسکنہ ارزقتا ومتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اگر تھکے ہوئے نہیں ہو کوشش کرو کربلا والوں کی ذات میں صلوات سارے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد للہ المعروف من رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات برج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل زلجاج ولا فرج زلجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليه أجمعين ولعنة الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ حسین علیہ السلام کے عزادار ماتمی عزادار تشریف فرما ہیں۔ اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو کوشش کرو سرکار علی کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت فرماؤ۔ جو ہے بہت شکر ہوگی پیچھے میرے صاحبان تشریف فرما ہیں، جو جگہ خالی ہے وہ جگہ پر کرو یار، تھوڑا تھوڑا آ گیا تو مجلس کا ماحول بن جائے گا، وہاں جماعت کو بھی بیٹھا کرو، جو جگہ خالی ہے اسے پر کرو۔ پیچھے میرے بھائی جان تشریف فرما ہیں، محمد و آل محمد کا خالق اللہ عزت مآب علی جناب میرے محترم بانیان کی آپ تمام صحبان کی مالک و فقار میں رزق میں عزت میں معرفت میں اضافہ فرمائے۔ آپ جتنے دور سے قریب سے چل کے اس دروازے سے میرا بحاضر ہوں، سرکار حسین کی کریمہ ماں آپ کو زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے بانیان نے جتنے خلوص کے ساتھ ذکر آل محمد کا انتظام تمام کیا ہے، مالک ظہور امام زمانہ تک آباد و شاد رکھیے۔ بڑا پرخطر سا زمانہ مالک ہر ماتمی عزادار کے جان مال اولاد کی حفاظت کرے، جو بے اولاد ہے اسے جناب رباب کی اجری گود کا صدقہ اولاد مدینہ عطا فرمائے، جو بیمار ہے اسے جناب سجاد کی بیماری کا واسطہ شفا کلی عطا فرمائے، بالخصوص میرے چاچا جان بیمار ہیں مالک انہیں صحت کامل واجبہ عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کو دہشت گردی کی عذاب سے میرا مولا محفوظ رکھے۔ لاکھوں کی ایک دعائیں ہوئے موالی آمین، آنکھیں میں مان نہیں سکتا، ہم بارش کے ہوتے ہوئے لوارث نظر آتے ہیں، ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تعظیم فرمائے۔ اے تو جو بہت شکر ہے جاگی بیٹھے نا بسم اللہ۔ موالیوں، آج میں نے اپنے معصومین کی شان بھی بتا دی، اتنے عزادار بیٹھے ہیں، اتنے صاحبان تشریف فرما ہیں، مہربانی کرنا میرے پہلے لمحات بالکل ضائع نہ ہوں۔ میں نے آج یہ نہیں بتانا کہ میرے معصومین کس شان کے مالک ہیں، آپ سارے بہتر جانتے ہیں کہ کس مقام کے مالک ہیں۔ دنیا یہ سوچ کے پاگل ہو گئی ہے کہ یہ 14 کیا ہے۔ دنیا کی سمجھ میں آل محمد نہیں آ سکے، دنیا جان ہی نہیں سکی کہ آل محمد کیا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا والوں ان 14 کو بعد میں سوچنا، 10 دن کی دعوت مجھے اس ایک لفظ پہ دے دو، میں 10 دن تم سے دعوت مانگوں گا ہی نہیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ لفظ اتنا قیمتی کہ میرا دل کرتا ہے کہ 10 دن کی خیرات مجھے اسی ایک لفظ پہ مل جانی چاہیے،
بچے بھی توجہ کر رہے ہیں، بزرگ دعا کریں گے، نوجوان حلالیوں کی طرف کوشش کرنا۔ دنیا یہ سوچ کے پاگل ہو گئی ہے کہ یہ 14 کیا ہے، یہ 14 کیا ہے، یہ 14 کیا ہے۔ دنیا کی سمجھ میں آل محمد نہیں آ سکی، دنیا یہ جان ہی نہیں سکی کہ آل محمد کیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں دنیا والوں ان 14 کو بعد میں سوچنا کہ یہ کیا ہے، پہلے ان کے نوکروں کو سمجھو۔ آپ آتے جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں میرے بھائی جان، جن کے ہاتھ پھیل گئے وہ ہاتھ محتاج نہیں ہو سکتے، جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں، جڑا کھانے مولا دا ہاتھ چے خدا سچی ہو، سدا سلامت ہو۔ ان 14 کو بعد میں سوچنا کہ یہ کیا ہے۔ سفر کرو گے نا میرے ساتھ، تعاون کرو گے، ہم سفر بنو گے۔ تنہا نہ چھوڑنا، مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ ان 14 کو بعد میں سوچنا کہ یہ کیا ہے، پہلے ان کے نوکروں کو سمجھو۔ مذہب شیعہ کی بہت بڑی کتاب ہے احتجاج طبرسی، اس میں سے ایک واقعہ سنا دوں آپ کو۔ تاریخ فرماتی کہ سرکار سلمان نہ مدینے کی گلیوں میں پیدل چل رہے ہیں، چھوٹے موٹے بندے نہیں، سرکار سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہیں، ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہیں، اور کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو ایمان کے درجے ہیں ہی 10، 11 درجے ہی نہیں۔ یار کیا بات ہے یار، کیسے کیسے لوگ مل گئے یار، کیسے کیسے عزادار مل گئے ہیں۔ ایمان کے درجے ہیں ہی 10، 11 درجے ہی نہیں، اور 10 کے 10 سرکار سلمان کے پاس ہیں۔ قصور والوں، اگر میں اپنی جانب سے یہ کہہ رہا ہوں تو میں سمیت میرے جملے کو اٹھا کے اور دیوار پہ دے مارو، اگر میرے جملے کی دائت تصدیق ہو جائے تو پھر دعا میرا حق بنتا ہے اتنا بول پڑنا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے سامنے حلالیوں کا مجمع بیٹھا ہے۔ ایمان کے ٹوٹل 10 درجے، 11 درجہ نہیں، اور 10 کے 10 سرکار سلمان کے پاس ہے۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، منبر حسین پہ کھڑے ہو کر، قصور کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر بیسم عباس یہ اعلان کر کے جا رہے ہیں، یاد رکھو دنیا والوں، میں نے اتنے ایمان کے درجے کسی نبی کے پاس نہیں دیکھے جتنے علی کے نوکر کے پاس دیکھے۔ یہ ہے ولایت والوں کے ہاتھ، یہ ہے مولا والوں کے ہاتھ، یہ ہے بلا فصل والوں کے ہاتھ، یہ ہے انویلیوں نہ پڑھنے والوں کے ہاتھ، یہ کھانے مولا حق چے بابا سکینان کرنے۔ سدا سکی ہو، سدا سلامت ہو، انسان من۔ میں نے اتنے ایمان کے درجے کسی نبی کے پاس نہیں دیکھے جتنے علی کے نوکر کے پاس دیکھے۔ تو یہی سرکار سلمان مدینے کی گلیوں میں پیدل چل رہے ہیں، تو سامنے ایک بندہ آیا، اس نے سرکار سلمان کو سلام کیا، سرکار نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ بندے کا نام کتاب میں موجود ہے، دیکھ لینا۔ وہ بندہ کہتا ہے سلمان ایک بات پوچھنی تم سے۔ سرکار فرماتے پوچھ۔ وہ کہتا ہے سلمان میں ابھی ابھی سن کے آ رہا ہوں کہ میرے مرشد علی فرما رہے تھے کہ میرا سلمان مردے زندہ کر سکتا ہے۔ میرے مرشد علی فرما رہے تھے کہ میرا سلمان مردے زندہ کر سکتا ہے، میرا سلمان مردے زندہ کر سکتا ہے۔ تو تو کیا کر سکتا ہے؟ جو سرکار سلمان نے جواب دیا، جاگنا خدا کا واسطہ، اس طرح جاگنا جس طرح جاگنے کا حق ہوتا ہے، توجہ اتنی کرنا کہ توجہ سوچ میں بڑھ جائے۔ جو سرکار سلمان نے جواب دیا، اگر پہنچ جاؤ گے تو ساری زندگی لطف لیتے رہو گے۔ جب اس نے کہا سلمان یا بھی علی فرما رہے تھے کہ میرا سلمان مردے زندہ کر سکتا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ سرکار سلمان فرماتے جھلا بے وقوف احمق ہے تو، اگر علی نے فرمایا تو میں کر سکتا ہوں۔ چل کر کے دکھا۔ ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میرے ساتھ نہیں بول رہے تھے، تو میں نتیجہ دے رہا مڑ جلانا بولے گا مجھے لے لیں۔ پرانے سے قبرستان میں لے گیا، سرکار سلمان فرماتے دیکھیے بھرا پڑا قبرستان، جس قبر میں تو کہے اس قبر میں چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے کہا یہ قبر، سرکار سلمان نے قبر پہ ہاتھ رکھا۔ جتنے موالی میرے سامنے تشریف فرما ہے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹے پہ خدا نے لعنت کی ہے، باقی کسی گناہگار پہ خدا نے لعنت نہیں کی۔ جھوٹ بندہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بولے تب بھی خدا لعنت کرتا ہے۔ میں منبر حسین پہ کھڑا ہوں، چھوڑ دو جناب سیدہ مجھ سے بزادری چھینے، چھوڑ دو جناب سیدہ میری شفاعت نہ کرے، اتنی بڑی بددعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں، ہاتھ ایک بھی
क्या बात है यार, कैसे कैसे लोग मेरे सामने आ गए। अगर अली ने फरमाया तो कब्र से पहला, तवज्जो इधर उधर ना देखना यार, अगर अली ने फरमाया तो कब्र से पहला या शक्कल कब्र, कब्र जो है वो शक हुई, मुर्दा कफन समेत कब्र से बाहर निकला। कसूर वालों तो मुर्दा जिंदा हो गया, जो सामने खड़ा था ना वो कुछ देर के लिए मर गया, खड़े खड़े मर गया। जैसे कब्र से मुर्दा निकला है, बुजुर्ग तुझे दुआ दे देंगे तू ना घबरा। जैसे कब्र से मुर्दा निकला, वो कभी शुमाल, कभी जनूब, कभी मशरिक, कभी मगरिब मुर्दा दौड़ता है और दौड़ दौड़ के जुमला कहता मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है। अगर तो हम सफर आप बन गए तो मेरे सीने में जितना भी इल्म है ये मेरे बाप की जागीर नहीं है, तुम्हारी अमानतें हैं, तुम खरीद तो मैं तुम्हें देता हूँ, जहाँ कुव्वत खरीदना हो वहाँ बोली क्या लगती है। इस जुमले में पता चल जाएगा कि अगर कुव्वत खरीद है तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, वरना जैसे आपका मिजाज नौकर आपका हम सफर कब्र से निकल के कहता मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है। एक बंदा जो सरकार सलमान को साथ लेके आया था, वो कहता सलमान इससे ऊँट 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 क्यों लगाया हुआ है। सरकार सलमान फरमाते तुम्हें मुस्तफा की हदीस भूल गई है कि जो अल्फाज मरते वक्त जुबान पे जारी होंगे, जब कयामत के दिन उठोगे वही अल्फाज जुबान पे जारी रहेंगे, क्योंकि ये अपना ऊँट ढूंढते ढूंढते बेचारा मरा होगा, इसलिए कयामत के दिन भी शोर डालेगा, वहां पे भी अपना ऊँट ढूंढेगा। यही वजह है कि सरकार सलमान कहते मैं मदीने के हर आदमी का हाथ पकड़ के कहता रहता हूँ, सोते जागते खाते पीते उठते बैठते सफर में कसर में हर जगह पे अली 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 दिया करो, ताकि जब कयामत के दिन उठो तो लोग पानी ढूंढे तो मुझे मुरीद से कहो अली कहाँ है। तो शोर की भट्टी को मेरे सलाम है, सदा सलामत रहे हाथ जो हाथ खोल रहे, सदा खुश रहे हाथ जो हाथ बांध रहे। तुम जिब्रील से कहो अली कहाँ है। ये है सरकार सलमान जो मुर्दे जिंदा कर सकते हैं। एक बात मेरे सामने आ गई तो वो भी करता चलें, क्योंकि जो बात मिंबर पे सामने आ जाए वो कर देनी चाहिए, वो मौला की मर्जी होती है। एक ही हज किया है रिसालत बाप ने, वही पहला वही आखिरी है। सरकार सलमान रिवायत करते कि हम मदीने से मक्के गए, अली यमन से मक्के गए, दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। सरकार सलमान फरमाते चूंकि काफी दिनों से मैं अली से बिछड़ा हुआ था तो पूरी मखलूक सरकार रिसालत बाप के पीछे रही, मैं अली के पीछे। मुझे डर है कीमत मिल गई तो जन्नत तक दोनों हाथों से सलाम करता जाऊंगा, मौला अली की महफिल तक कहता जाऊंगा कि मौला कसूर वालों ने हद कर दी थी। सरकार सलमान फरमाते जब अली एहराम पहले तो यही लुत्फ ले लो जो ले सकता है कि अली ने एहराम बांधा हुआ है और काबे के सामने खड़ा है। यार क्या बात है यार, सदा सुखी हो यार, कैसे कैसे लोग मिल गए यार। एहराम की हालत में अली और काबे के सामने। सरकार सलमान फरमाते काबे को देखकर जो मेरे मुर्शिद अली ने पहला पहला लफ्ज कहा, मेरे कदमों के नीचे से धरती निकल गई। कि अली कह कर है दुआ करना जितने सैयद बैठे अल्लाह के सारे खरीदार निकले। अली काबे को देख के कहते अस्सलामु अलैका या बैते बैतुल्लाह, ए अल्लाह के घर का घर, ए अल्लाह के घर का घर तुझको सलाम। ये सरकार पास कलम लगा हुआ है, जनाब पास कलम के सामने हाथ मांग के मिन्नत कर रहा हूँ। सरकार पास तुझे अपने बाप अली की विलायत का वास्ता है, इमामत का वास्ता है, जलाल का वास्ता है, बुलंदी का वास्ता है, इनके कलेजों की खिड़कियों तोड़ने वाला पास आके मैं अंदर विलायत के जो रखा हूँ। अली काबे को देख के कहते अल्लाह के घर का घर तुझको सलाम।
تو سرکار سلمان مردے زندہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کی توجہ ہے، بولتے ہوئے مجمع سے شکایت بھی بخیل کرتا ہے کہ مجمع چھت نہ لگا ہو تو آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ نے کمال کیا ہے۔ ایک اور نوکر کا واقعہ سنا، خیبر کا میدان، 40 دن کا وعدہ تھا اللہ کا سرکار مصطفیٰ سے کہ 40 دن میں خیبر فتح ہوگی۔ 39 دن گزر گئے، 39ویں دن جناب مصطفیٰ نے مصلی بچھایا، ہاتھ دعا کے بلند کیے، بلند کر کے کہتے پروردگار 40 دن کا وعدہ تھا کہ 40 دن میں خیبر فتح ہوگی، 39 دن گزر گئے ہیں، پروردگار لا الہ الا اللہ خطرے میں ہے، محمد رسول اللہ خطرے میں ہے، پروردگار لا الہ الا اللہ خطرے میں ہے، محمد رسول اللہ خطرے میں ہے، جاگنا خدا کا واسطہ، یا کہاں کہاں کے بندے مجھے نظر آ رہے، کیسے کیسے محسنین میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں نام لینا شروع کر دوں تو سارا ٹائم نام لینے میں گزر جائے گا، ایسے ایسے میرے عزادار تشریف فرما ہے، آپ کی توجہات میرے سے شامل، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سرکار فرماتے پروردگار لا الہ الا اللہ خطرے میں ہے، محمد رسول اللہ خطرے میں ہے، پروردگار لا الہ الا اللہ خطرے میں ہے، محمد رسول اللہ خطرے میں ہے، جب سرکار مصطفیٰ نے کہا پروردگار لا الہ الا اللہ خطرے میں ہے، محمد رسول اللہ خطرے میں ہے، اس وقت آواز کو بڑھائی حبیب اگر لا الہ الا اللہ خطرے میں ہے، محمد رسول اللہ خطرے میں ہے، تو بلا اللہ کو سرکار مصطفیٰ نے خیبر میں مصلی بچھایا، اسی وقت میرے مرشد علی نے مدینے میں مصلی بچھایا، سرکار مصطفیٰ نے خیبر مصلی پہ بیٹھ لی، علی کو بلایا، علی نے مدینے مصلی پہ بیٹھ کے اپنے آقا کا پیغام سنا، آخری سجدہ ادا کیا، سجدے سے اٹھے، اٹھ کے کہتے کمبر جی مولا جلدی جا میرے گھر سے میری تلوار لے کے آ، جلدی جا میرے گھر سے میری تلوار لے کے آ۔ کمر نے ہاتھ باندھے، جسم کانپنا شروع ہو گیا، سرکار مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مسئلے پہ کیوں تلوار کی ضرورت پڑ گئی؟ علی فرماتے کمر جلدی جا رسالت کی جان خطرے میں ہے، کمر جلدی جا رسالت کی جان خطرے میں ہے، کمر جلدی جا رسالت کی جان خطرے میں ہے۔ اگلے جملے پر جتنے جوان بیٹھے ہیں، جوانی کسی اور کام کے لیے نہیں بنی، جوانی علی کے لیے بنی ہے، جو جوانی کسی اور کام میں ضائع ہے تو خدا اس پہ ناراض ہوتا ہے، جو جوانی علی کے کام آتے ہیں خدا اس پہ سلام کرتا ہے۔ میں بتانے لگا ہوں کہ علی کے نوکر کس مقام پہ بیٹھے ہیں۔ علی فرماتے کمر جلدی جا رسالت کی جان خطرے میں ہے، جناب کمر کہتے ہیں میرے مرشد علی نے کہا جلدی جا رسالت کی جان خطرے میں ہے، میں بھاگ کر جناب سیدہ کے دروازے میں پہنچا، ابھی دستک نہیں دی، فضا نے دروازہ کھولا، ہاتھ میں فضا علی کی تلوار لے کے کھڑی تھی، مجھے تلوار پکڑا کے کہتی کمر جلدی جا رسالت کی جان خطرے میں ہے۔ یہ ہے ولایت والوں کے ہاتھ، یہ ہے مولا والوں کے ہاتھ، یہ ہے منافق والوں کے ہاتھ، یہ ہے علم والوں پڑھنے والوں کے ہاتھ۔ کمر جلدی جا رسالت کی جان خطرے میں ہے۔ کمر حیران پریشان، کہتا فضا مجھ سے پہلے علی نے کسی سے نہیں کہا کہ رسالت کی جان خطرے میں ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ تجھے کیسے غیب کا علم ہوا؟ یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، یہ کعبے کے غلاف زلزلے چکے کعبہ بچانے والے کا ممبر ہے، اس کا یہ غلاف ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں تو مجھے داد نہ دینا، میں اپنے حصے کی اور تمہارے حصے کی داد اس جملے پہ جملہ کہنے سے پہلے اپنے اندر کے خطیب پہ دے رہا ہوں، وحدہ 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 وحدہ، چونکہ ہو سکتا ہے کہ تجھے قیمت نہ دے سکے تو مطمئن رہنا، نوکری جو ہے سردار بولے نہ بولے نوکری کا کام ہے، نوکری پیش کرتا رہتا ہے، نہ بولنا اپنی بات اپنی جیب میں رکھنا۔ جناب فضا فرماتی کمر جلدی جا رسالت کی جان خطرے میں ہے، کمر حیران پریشان سرگردان ہکا پکا رہ گیا، کمر کہتا فضا مجھ سے پہلے علی نے کسی سے نہیں کہا کہ رسالت کی جان خطرے میں ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ فضا تجھے کیسے غیب کا علم ہوا؟ جناب فضا مسکرا کے کہتی کمر کبھی میری برابری نہ کرنا، کیونکہ باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، گھر کی بنی اور ہوتی۔ قصور کی دھرتی کو میرا سلام ہے، قصور کی ماتمیوں کو میرا سلام ہے، انہیں ہوئے ہاتھوں کو میرا سلام ہے۔ باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، گھر کی کنیزیں اور ہوتی ہیں، یہ ہے جناب فضا، یہی جناب کمبر۔ اور ایک اور بات کرتے ہیں، ایک دن پہنچے جناب سیدہ کے دروازے پر، دروازے پہ دستک کی، اندر سے جناب فضا نے پوچھا کون؟ فضا بہن میں کمبر، کیا کام ہے؟ کمبر کہتا
بس اتنا پوچھنے آیا ہوں، مجھے بس اتنا بتا دو کہ میرے مرشد علی کہاں ہیں، میرے مرشد علی کہاں ہیں، میرے مرشد علی کہاں ہیں؟ سنو گے جناب فضا کا جواب، وصول کرو گے، قیمت دو گے؟ جب جناب قمر نے کہا فضا بہن بس اتنا بتا دے میرے مرشد علی کہاں ہے، فضا مسکرا کے کہتی ہے آسمانوں پہ، آسمانوں پہ، آسمانوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ فضا کہتی ہے رزق بانٹ رہے ہیں، حیات بانٹ رہے ہیں، اولاد بانٹ رہے ہیں، شفا بانٹ رہے ہیں۔ اب جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے، قمر نے یہ جملہ سنا، قمر چلا، چلتے چلتے مسجد کے قریب آیا تو سامنے مسجد سے علی بہرا ہے، علی کو دیکھا، قمر کو چلا لایا، فرماتے قمر تجھے کیا ہوا؟ بولا وہ فضا بہن نہیں، ہاں میں نے اس سے پوچھا میرے مرشد علی کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمانوں پہ، آپ مسجد سے بہرا رہے ہیں۔ اس نے کہا آسمانوں پہ، آپ مسجد سے بہرا رہے ہیں۔ علی دیکھ کے کہتے قمر کبھی فضا پہ شک نہ کرنا، قمر کبھی فضا پہ شک نہ کرنا، ذمہ دار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور ذمہ دار جگہ پہ میں کھڑا ہوں، مجلس حسین، ممبر حسین ذمہ داری کی جگہ ہے، یہاں سے پیغام پہنچایا جاتا ہے، دنیا کا چینل پہ قبضہ ہے، ہمارے چینل کا نام ممبر حسین ہے، ہم اسی چینل سے دنیا کو پیغام پہنچاتے ہیں، میسج کنوی کرتے ہیں۔ جناب قمر کہتے میں نے پوچھا میرے مرشد علی کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمانوں پہ، آپ مسجد سے بہرا رہے ہیں۔ علی فرماتے قمر کبھی فضا پہ شک نہ کرنا۔ جناب قمر کہتے میں کیوں نہ کہوں؟ اس نے کہا آسمانوں پہ، آپ مسجد سے بہرا رہے ہیں۔ علی فرماتے قمر آسمان کی طرف دیکھ۔ قمر نے آسمان کی طرف دیکھا، دائیں بھی علی تھا، بائیں بھی علی تھا، اوپر بھی علی تھا، نیچے بھی علی تھا۔ قمر ہاتھ باندھ کے کہتے میرا آپ کی حکومت پہ مجھے کوئی شک نہیں، بس ایک سوال کا جواب دے دو۔ علی ولی اللہ میں بھی پڑھتا ہوں، علی ولی اللہ وہ بھی پڑھتی ہے، وہ بھی آپ کی قریب ہے، میں بھی آپ کو نوکر ہوں، پھر اس سے اتنا حق حاصل کیوں ہے کہ وہ آسمانوں پہ دیکھے؟ علی فرماتے قمر زندگی میں تو فضا کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس گھر میں رہتی ہے جس کا دروازہ عرش پہ کھلتا ہے، وہ اس گھر میں رہتی ہے، اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا ہے۔ یہ ہے جناب فضا۔ سرکار سلمان مردے زندہ کر سکتے ہیں، جناب فضا غیر کا علم رکھتی ہوں، اور مجھے حسین کی عزت کی قسم تمہارے علماء فقہاء علماء مفکرین سر پکڑ کے بیٹھے ہیں اس بات پہ، لیکن مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ایک مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ کون سا مسئلہ؟ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ افضل فضا ہے یا سلمان، افضل فضا ہے یا سلمان، کون فیصلہ کرے؟ اسے سرکار حسنین نانا کہتے ہیں، اسے ماں کہتے ہیں، اسے پردے والی مخدومہ چچا کہتی ہے، اسے بہن کہتی ہے، اسے محمد و علی بھائی کہتے ہیں، اسے بہن اور بیٹی کہتے ہیں، کون فیصلہ کرے؟ قصور والوں کو منا اہل البیت کی مسند پہ بیٹھے ہیں سرکار سلمان، فضا اہل بیت میں رہتی ہوں، کون فیصلہ کرے؟ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ افضل فضا ہے یا سلمان، پتہ مجھے بھی نہیں، میں کون ہوتا ہوں، لیکن دو دلیلیں آپ کے نوکر کے پاس ایسی ہیں جو افضل فضا کو کرتی ہے سرکار سلمان سے، دو دلیلیں ایسی ہیں جو سرکار فضا کو افضل کرتی ہے سرکار سلمان سے۔ اگر پہلی کا آپ نے حق ادا کیا تو دوسری سناؤں گا، ورنہ ٹھیک ہے جو حق ادا کرے گا اس کو سنا دوں گا۔ پہلی دلیل، حاضر ناظر بیٹھے ہو، جاگنا خدا کا واسطہ، پہلی دلیل جو فضا کو سرکار سلمان سے افضل کرتی ہے کون سی ہے؟ سلمان 13 معصومین کو دیکھتا ہے، فضا 14 کو دیکھتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اندھے ہو گئے سرکار سلمان کے جناب سیدہ کے چہرے پہ نگاہ کرے تو چڑھا دینا کہ سرکار سلمان۔ دوسری دلیل، آخری بات، ختم بات، دروازے سیدہ دستک ہوئی، اندر سے بے نیازوں کی بے نیاز دائی بولی، من انتا علی الباب بطول، کون ہے سرکار مصطفیٰ کی بیٹی کے دروازے پر؟ فضا بہن میں سلمان، کام بتاؤ۔ اس نے کہا آج کام کسی سے نہیں، آپ سے ہے۔ سلمان بھائی حکم۔ سرکار سلمان فرماتے جب بھی تو میرے ساتھ بولتی ہے تیری گفتگو میں، انداز میں، لہجے میں بڑائی ہوتی ہے، چڑھائی ہوتی ہے، تیری کون سی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے؟ کوشش کروں گا کہ انداز اپنا لوں میں مخدومہ کا، بڑی بے نیازی سے، جیسے سرکار حسین ماں کہتے نا، وہ سرکار سلمان کی طرف دیکھ کے کہتی سلمان بھائی دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے میں تجھ سے لہجے میں ذرا بڑائی چڑھائی کرتی ہوں کہ میں قیامت والے دن نہ تجھ سے پہلے جنت جائیں گی، جاگے تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی۔ سرکار
جھوٹی بات کرتا ہے، میں جنت کے سردار نہیں حسنین ان سے بھی پہلے جاؤں گی۔ جو بول سکتا ہے اس پہ بات آل محمد کے ذکر پہ بولنا۔ سرکار سلمان فرماتے حسنین سے بھی پہلے، یہ کہتی پھر بول پڑے نا، جا ٹھنڈورا پھینک مدینے میں، تو حسنین کی بات کرتا ہے میں جنت بانٹنے والے علی سے پہلے جاؤں گی۔ اب سلمان نے دروازے تطہیر پہ ٹکر دے ماری، علی سے پہلے، یہ کہتی جا بتا جس کو بتانا ہے، وہ علی کی بات کرتا ہے میں جنت کے مالک مصطفیٰ سے پہلے جاؤں گی۔ اب سرکار سلمان نے دروازے تطہیر کو چھوڑا، بھاگ کے مسجد نبوی کی طرف، دور سے سرکار سلمان کے چہرے پر سرکار مصطفیٰ کی نگاہ پڑی۔ خیر ہے مولا مفضل بہن نہیں؟ ہاں، کیا آپ نے اسے بیٹی کہہ دیا؟ چلو میری تو خیر ہے۔ وہ کہتی میں حسنین سے پہلے جنت جاؤں گی، علی سے پہلے جنت جاؤں گی۔ آپ کا بھی کہہ رہی تھی کہ آپ سے پہلے جنت جاؤں گی۔ سرکار فرماتے اس میں پریشانی والی بات کون سی ہے؟ چلتے فضا بیٹی سے پوچھتے ہیں۔ اب جا کر سرکار سلمان پیچھے، سرکار مصطفیٰ آگے، دروازے تطہیر پر نما کیا ہے، رسول نے پڑھی، اندر تشریف لے گئے۔ سلمان چوکٹ پہ کھڑا ہے، فضا بیٹا، معرفت والے لوگ بیٹھے ہیں، معرفت والے لوگوں کو پرواز پہ سملے پہ بولنا، فضا بیٹا۔ مصطفیٰ کی آواز فضا کے کانوں سے ٹکرائی، سنبھلی ہوئی چادر کو پھر سنبھالا، سنبھلی ہوئی چادر کو پھر سنبھالا۔ جی مولا کیا کہہ دیا میرے سلمان کو؟ مولا میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو بس یہ کہا کہ میں تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی، حسنین سے پہلے جاؤں گی، علی سے پہلے جاؤں گی، آپ سے پہلے جاؤں گی۔ سرکار فرماتے بیٹا دلیل، چادر اتار کے نا نالین مصطفیٰ کو صاف کیا، دھول جنت کی خاک سمجھ کے نا سر پہ ماری، ہاتھ باندھ کے کہتی اگر آپ ناراض نہ ہونا تو میں تیری بیٹی بدین سے بھی پہلے جاؤں گا۔ جو میری بیٹا نے بولا ہے، جو کون سے پہلے میرے ساتھ چلے، میرے غریب محنت میں جناب فضا سے خیرات لے کے دیتا ہوں، جو یہ خیرات لے کے دعا مانگنے کے لیے میرے پوری نہ ہو تو میں فون کروں میں نوکری سادات سے صفا نہ دے دے۔ سرکار نے سما فرماتے سلمان میرا مرنے کو ہے میرا بیٹا، کلیز جلدی دے۔ کلیز کے ہاتھ پڑ گئے سرکار مصطفیٰ کے سامنے، ہاتھ باندھ کے کہتی سرکار میری جرت کیا ہے، میری جسارت کیا ہے؟ پچھلے جمعے اسی مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے خود ہی تو ارشاد فرمایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن ایک نورانی اونٹنی پہ سوار ہوگی، اس اونٹنی کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی تو مولا مہار والے پہ پہلے نکل جائے گا۔ باتیں کیا باتیں کیا باتیں، جو ہاتھ پہ میرے ہاتھ یا فضا سے خیرات دے رہے ہیں، جو ہاتھ پہ میرے ہو وہ ہاتھ محتاج نہیں ہو سکتے، جو کھانے والے میں ہاتھ پچھے مہار والا تو پہلے ہی جنت جائے گا۔ یہی جناب فضا ایک دن سرکار مصطفیٰ سے کہتی سرکار دعا کرو اللہ مجھے لمبی زندگی عطا کرے، اتنی زندگی عطا کرے کہ میں اپنی زندگی میں کربلا بھی دیکھوں، اپنی زندگی میں شام بھی دیکھوں۔ سرکار فرماتے بیٹا میں دعا کر دیتا ہوں، وہ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں آل محمد کو۔ سرکار فرماتے بیٹا میں دعا کر دیتا ہوں، بات کیا ہے، وجہ کیا بنی اس دعا کی؟ جناب فضا ماتم کر کے اونچا روٹی کہتی سرکار تیسرا دن ہے مسلسل، دونوں بہن بھائی رات کو اٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالتے ہیں۔ سرکار جب کربلا کا نام آتا ہے تو زینب کی چیخ نکل جاتی ہے، جب شام کا نام آتا ہے تو حسین کی چیخ نکل جاتی ہے۔ ایک بات کروں گا ممبر اپنے بھائی کے حوالے، شہادت یہ پڑھیں گے کہ آج تابوت برآمد ہونے ہیں شہزادوں کے، شہادت میں نہیں پڑھوں گا، شہادت ان کا حق ہے جنہوں نے آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ ایک بات کرنی ہے میں نے اس جوڑی کی غربت کی۔ جب آل محمد کا قافلہ شام سے رہا ہو کے مدینے آیا نا، تاریخ فرماتی ہر روز مردوں میں جناب سجاد مسح پڑھتے تھے، بیویوں میں جناب عالیہ مسح پڑھتی تھی۔ ہر روز مردوں میں جناب سجاد شام کے حال بتاتے تھے، بیویوں میں جناب عالیہ شام کے حال بتاتی تھی۔ ایک دن جناب سجاد نے مسح پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ دور نہ جناب عبداللہ ہاتھ باندھ کے نظریں جھکا کے کھڑے ہیں۔ جناب سجاد چلتے چلتے آئے، چچا کیا بات ہے؟ جناب عبداللہ رو کے کہتے سجاد جب سے آل محمد کا قافلہ واپس آیا ہے تیری پھپھی گھر نہیں آئی۔ سجاد آج میں منت کرنے کے لیے آیا ہوں، پھپھی سے کہہ میرے ساتھ اپنے گھر چلے۔
عبداللہ کے یہ جملے سن کے جناب سجاد وہاں پہنچے جہاں مستورات میں جناب عالیہ مسیح پڑھ رہی تھی. تاریخ فرماتی بی بی مسیح پڑھتی رہی، جناب سجاد کھڑے ہو کے روتے رہے. باہر آ کے جناب عالیہ نے بس پوچھا سجاد رو کیوں رہا ہے؟ جناب سجاد کہتے پھپھی اماں چچا عبداللہ آئے ہیں. چچا کہتے جب سے آپ شام سے واپس آئیے آپ گھر نہیں گئی. پھپھی اماں چچا آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. اب میں دیکھوں گا کتنے بندے ہیں جو ماتم کر کے شام سے آنے والی کو راضی کر لیں گے. تاریخ فرماتی جب علی کی بیٹی اپنے باپ علی کے گھر سے روانہ ہوئی، عالیہ کی نظر پڑی اپنے بھائیوں کے گھروں کے دروازے پر. جب بی بی نے دیکھا نا کہ میرے ہر بھائی کا دروازہ بند ہے، اس وقت ماتم کر کے اونچا رو کے کہتی اللہ یزید تیری نسل کو برباد کرے. اس سے پہلے جب بھی میں اپنے گھر سے روانہ ہوتی تھی کسی دروازے سے حسین آتا تھا، اسی دروازے سے عباس آتا تھا، اسی دروازے سے جعفر آتا تھا، اسی دروازے سے علم آتا تھا. بی بی کہتی میں 18 بھائیوں کی بہن تھی، آج میرا کوئی بھی بھائی باقی نہیں. آج میرا کوئی بھی بھائی باقی نہیں. آخری میرا جملہ ہے. عالیہ نے رونا شروع کیا. جناب فضا کہتی عالیہ نہ رو، میں تجھے گھر میں چھوڑ کے آتی ہوں. جناب عالیہ اور جناب فضا چلی، گھر میں پہنچے. جب بی بی اپنے گھر میں آئی نا، میری مرشدادی کی نظر پڑی اپنے گھر کے صحن پر. جیسے گھر کے صحن کو دیکھا تاریخ فرماتی بی بی کو غش آ گیا. کافی دیر کے بعد جب عالیہ کو ہوش آیا نا، جناب فضا رو کی کہتی عالیہ غش کیوں آیا؟ عالیہ غش کیوں آیا؟ اگلے سال تک ماتم کرتے رہو نا تو حق تم ادا نہیں کر سکتے. جب جناب فضا نے پوچھا عالیہ غش کیوں آیا، بی بی اونچا رو کے کہتی اماں میں کربلا سے لے کے شام تک، شام سے لے کے مدینے تک جب بھی روئی ہوں حسین کو روئی ہوں، میں جب بھی روئی ہوں غازی کے بازوؤں کو روئی ہوں، میں جب بھی روئی ہوں اکبر کی جوانی کو روئی ہوں، میں جب بھی روئی ہوں قاسم کے ٹکڑوں کو روئی ہوں. جب میں اپنے گھر میں واپس آئی میری نظر پڑی اپنے گھر کے صحن پر، اماں فضا مجھے اور یاد آ گیا، مجھے محمد یاد آ گیا. اماں میرا اور مارا گیا، میرا محمد مارا گیا، نہ میرا اور رہا نہ میرا محمد رہا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعنا حتى